بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے، روز کے صرف 15 جملے۔ جی ہاں، بس اتنے ہی، اور آپ کی انگلش دن بدن بہتر ہوتی جائے گی۔ کوئی بورنگ رولز نہیں، کوئی مشکل گرامر نہیں، بس روزمرہ کی زندگی کے 15 مزیدار جملے۔ اور کچھ عرصے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی روزمرہ زندگی کی بول چال میں انگلش جملوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہوگی۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور جو جملے آپ سیکھیں گے ان جملوں کو آپ نے اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بولنا شروع کر دینا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کے 15 جملے سیکھتے ہیں۔ ہماری ڈیلی روٹین لائف میں اکثر ہی ہمیں ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ٹھیک نہیں لگتی۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی بندہ آپ سے ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، تو آپ کہیں گے دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ فیئر۔ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کے نزدیک غلط ہے، اور آپ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے ہیں، اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بات اسے انگلش میں کہیں۔ اس سے بات میں وزن بھی زیادہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ کا امپریشن بھی بہت اچھا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے تم غلط کر رہے ہو، تو آپ انگلش میں کہیں گے یو آر ڈوئنگ رانگ، یو آر ڈوئنگ رانگ۔ رانگ کہتے ہیں غلط کو، یو آر ڈوئنگ رانگ۔ ایسا سوچنا بھی مت، یہ جملہ ہم اکثر بولتے رہتے ہیں، اور عام طور پر یہ جملہ تھوڑے سخت انداز میں کہا جاتا ہے جب ہم کسی کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کام غلط ہو، خطرناک ہو، یا ہمیں بالکل پسند نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دوست مذاق میں کہے میں تمہارا موبائل لے کر جا رہا ہوں، تو آپ غصے یا مذاق میں اسے کہہ سکتے ہیں ایسا سوچنا بھی مت، یعنی ڈونٹ ایون تھنک سو، ڈونٹ ایون تھنک سو۔ یہ جملہ آپ تب بولیں گے جب آپ کسی کو کسی کام سے مکمل طور پر روکنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس بارے میں سوچے بھی نہیں۔ تو اردو میں کہا جائے گا ایسا سوچنا بھی مت، اور انگلش میں کہیں گے ڈونٹ ایون تھنک سو، ڈونٹ ایون تھنک سو، ڈونٹ ایون تھنک سو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غصے میں یا جذبات میں آ کر کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو ہمیں بولنی نہیں چاہیے، اور جب ہم بول چکے ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بات غلط کر دی ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی بات غلط بولی جائے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے I take my words back، I take my words back، I take my words back۔ کسی بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اگر آپ اس کی کسی معاملے میں مرضی پتہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہو تم، تو آپ انگلش میں کہیں گے What do you want، What do you want، What do you want۔ اس سنٹینس کو یاد کر لیجئے، اسے آپ دن میں کئی بار بول سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کسی سے یہ کہنا ہو کیا چاہتے ہو تم، تو آپ انگلش میں کہیں گے What do you want۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور آپ اپنی یہ خوبی دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں وعدے کا پکا ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے I am a man of my words، I am a man of my words، I am a man of my words۔ یہ سنٹینس ہم اکثر بولتے رہتے ہیں میں اس بارے میں نہیں جانتا، تو اس سنٹینس کی انگلش یاد کر لیجئے۔ جب بھی آپ نے کسی معاملے میں لا علمی ظاہر کرنی ہو اور یہ کہنا ہو میں اس بارے میں نہیں جانتا، تو آپ انگلش میں کہیں گے I don't know about this matter، I don't know about this matter، I don't know about this matter۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے دوسروں کو تسلی دینے کے لیے، دوسروں کو اطمینان دلانے کے لیے۔ تو اس جملے کی انگلش یاد کر لیجئے۔ جب بھی آپ نے کسی کو تسلی دینی ہو اور یہ کہنا ہو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ انگلش میں کہیں گے ایوری تھنگ ول بی سیٹلڈ، ایوری تھنگ ول بی سیٹلڈ، ایوری تھنگ ول بی سیٹلڈ۔
تنگ آ گیا ہوں میں اس سے. یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب ہم کسی چیز سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے تنگ آ گیا ہوں. تو آپ انگلش میں کہیں گے I am sick of it. I am sick of it. تنگ آ گیا ہوں میں اس سے. I am sick of it. اگر ہم نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں get lost یا get out، جس کا مطلب ہوتا ہے دفع ہو جاؤ. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جانے کا کہتے ہیں لیکن تھوڑے نرم الفاظ میں. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں سے چلتے بنو. اگر ہم نے اس طرح کہنا ہے، تھوڑے نرم الفاظ میں کسی کو جانے کا کہنا ہے تو ہم کہیں گے walk away from here. walk away from here. یہاں سے چلتے بنو. walk away from here. میری عزت کا سوال ہے. یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب معاملہ بہت ہی اہم ہو اور سیریس ہو. تو آپ اپنی بات میں وزن دینے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں میری عزت کا سوال ہے. My respect is on the line. My respect is on the line. My respect is on the line. وہ دل کا برا نہیں ہے. یہ جملہ ہم اکثر ایسے انسان کی صفائی پیش کرنے کے لیے بولتے ہیں جو غصہ کر جاتا ہے یا برا بھلا کہہ جاتا ہے، تو پھر ہم اس کی صفائی پیش کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ دل کا برا نہیں ہے، یعنی دل کا اچھا بندہ ہے، زبان سے اس نے یہ کہہ دیا ہے لیکن اس کے دل میں برائی نہیں ہے. تو اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے وہ دل کا برا نہیں ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے He is not bad at heart. He is not bad at heart. He is not bad at heart. کاروبار کریں یا جاب یا گھر کے معاملات سنبھالیں، سر تو ہمارا چکراتا ہی ہے. زندگی میں اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اکثر ہی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو جب بھی آپ کے سر میں درد ہو اور آپ نے یہ کہنا ہو میرا سر چکرا رہا ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے My head is spinning. My head is spinning. My head is spinning. اگر کسی معاملے میں کوئی آپ سے حال احوال پوچھتا ہے، آپ سے یہ پتہ کرتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں، تو آپ انگلش میں کہیں گے No problem at all. No problem at all. No problem at all. کسی بھی معاملے میں اگر غیر یقینی صورتحال ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کس رخ پر جائے گا اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے Anything can happen. Anything can happen. Anything can happen. یہ تھے آج کے 15 جملے. جملوں کی ایکسپلینیشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو سنٹینسز یاد نہ کرنے پڑیں اور سنتے سنتے ہی آپ کو سنٹینسز یاد ہو جائیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.